قیادت اسلامی حل صرف جماعت اسلامی حل صرف جماعت موجود ہیں الخدمت فاؤنڈیشن بلوال کے دفتر کے اندر، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں الخدمت فاؤنڈیشن بلوال کے ایڈمنسٹریٹر جناب عمر فاروق بھائی۔ السلام علیکم عمر بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن بلوال نے جناب اس وقت ایک ایکٹیویٹی کی ہے ویل چیئر ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے، تو میرا پہلا سوال ہے کہ آپ نے کتنے لوگوں کو آج کے دن میں ویل چیئر جو ہے وہ پرووائڈ کی؟ جی بہت شکریہ وقاص بھائی۔ اس میں آج ہم نے ایکٹیویٹی کیا ہے ویل چیئر کے حوالے سے۔ ہم نے آج کے دن 12 لوگوں کو فری ویل چیئرس دی ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے کچھ دن پہلے ایک ایکٹیویٹی کی تھی ونٹر پیکیج کے حوالے سے، اس میں ہم نے 72 لوگوں کو بستر دیے تھے، اور اس طرح ہماری ایکٹیویٹیز ہیں وہ چلتی رہتی ہیں۔ اب آج تک ہم نے تقریباً 150 لوگوں کو یہ فری ویل چیئرس ہم نے ان کو تقسیم کی ہیں۔ تو یہ ایکٹیویٹیز اور خدمت کا سلسلہ جو ہے نا، یہ سال اور ہر ماہ چلتا رہتا ہے۔ اچھا، یہ ہر وقت یہ آپ نے سیرمنی ایک رکھی ہوتی ہے یا ایک بندہ ٹائم پہ آتا ہے، ایک آدھا بندہ اس نے آپ کو اپلیکیشن دی اور اس کو وہ آپ پرووائڈ کر دیتے ہیں؟ اس میں چونکہ اداروں کا ہوتا ہے تو اداروں میں ہمارے پاس ہیڈ آفس ہے، پھر صوبائی آفس ہے، پھر ڈسٹرکٹ آفس ہے، پھر ہمارا تحصیل کا آفس ہے۔ تو اس میں ہمیں پراپر ایک چینل کے تھرو ہم ورک کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں ہم لوگوں سے اپلیکیشن لیتے ہیں اور ہیڈ آفس میں بھجوا دیتے ہیں۔ اب ہیڈ آفس کے پاس جو ہے نا اپلیکیشن آتی ہیں، ویل چیئرز آتی ہیں، وہ ہمیں بھجوا دیتے ہیں۔ تو جیسے جتنی اپلیکیشن ہم بھجوائیں گے اتنی اپلیکیشن ہمیں ہیڈ آفس بھجوا دے گا، اور ہم اس کو ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کر کے لوگوں کو بلا کے اس کو ہم لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اچھا، ایک تو چیز یہاں پہ ٹرانسپیرنسی الخدمت فاؤنڈیشن کی ماشاءاللہ پہلے سے بڑی مشہور ہے، اور دوسرا عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوتی۔ تو اس میں اگر کسی بندے نے ویل چیئر لینی ہے، کوئی اس کا بھائی ہے، کوئی فیملی ممبر جو معذور ہے، تو اس کے لیے اس نے ویل چیئر جو ہے وہ آپ سے لینی ہے، تو اس کو کسی سفارش کی ضرورت پڑتی ہے یا جسٹ ایک درخواست لے کے آتا ہے، آپ اس کے اوپر جو ہے اس کو مارک کر کے اوپر بھیج دیتے ہیں اور اس کو مل جاتی ہے؟ اصل میں الخدمت فاؤنڈیشن کافی سالوں سے کام کر رہے ہیں اور لوگ جانتے ہیں الخدمت کے بارے میں، تو جب لوگوں کو پتہ ہے تو وہ ہمارے پاس ڈائریکٹلی پہنچتے ہیں اور ہمیں اپلیکیشن دیتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں، ہمیں فارم جمع کرواتے ہیں تو ہم ان کے لیے منگوا دیتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کی کوئی سفارش، کوئی کسی قسم کی کچھ نہیں چاہیے۔ ہمارے پاس لوگ ڈائریکٹ آتے ہیں، ڈائریکٹ رابطہ کرتے ہیں اور ان کو منگا کے دیتے ہیں۔ دوسرا عزت نفس کے حوالے سے ہم خصوصی خیال رکھتے ہیں ہمارا ادارہ کہ ان کی عزت نفس جو ہے نا اس کو ہم مجروح نہ کریں۔ اس کی عزت کا نفس کا خیال رکھتے ہوئے ہم بڑے باپردہ طریقے سے، مطلب اچھے طریقے سے ان کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے ان تک یہ ویل چیئر پہنچاتے ہیں، اور ان کی تصاویر، ویڈیو، سوشل میڈیا کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر ہم اس کو شیئر نہیں کرتے۔ آپ کی سرگرمی کے اندر اس وقت میں نے نوٹ کیا تو جماعت اسلامی پی 73 کے امیدوار ہیں ڈاکٹر مبشر احمد گجر صاحب، وہ اور NA 82 کے امیدوار ہیں زبیر احمد گجر صاحب، وہ آئے ہوئے ہیں۔ تو کیا الخدمت فاؤنڈیشن کو جماعت اسلامی کے ذمہ داران جو ہیں وہ آن کرتے ہیں، اور کس لیول پہ کرتے ہیں؟ اس کا باقاعدہ کوئی اوپر سے نیچے تک نظم موجود ہے یا یہ کس طرح سے سر انجام ہے؟ الخدمت فاؤنڈیشن بیسیکلی جماعت اسلامی کا ہی ایک شعبہ ہے، اور اس میں جو جماعت اسلامی کے ہمارے ذمہ داران ہیں، وہ چاہے ضلع سطح پہ ہوں، زونل سطح پہ ہوں یا مرکزی سطح پہ ہوں، جو بھی جماعت کا امیر ہوگا وہ الخدمت فاؤنڈیشن کا سرپرست ہوگا۔ اسی لیول پہ زونل، تحصیل اور مرکز کی سطح پہ وہ اس کا سرپرست ہوتا ہے۔ خدمت کے ویسے تو کافی سارے شعبے ہیں، اس وقت میں صرف 2 کے بارے میں، کیونکہ آپ کے پاس بھی وقت کی قلت ہے، تو جلدی جلدی یہ بتائیں کہ الخدمت فاؤنڈیشن آرفن کیئر کے حوالے سے، یتیم بچوں کی کفالت کے حوالے سے بڑی سرگرم رہی ہے، اور اکثر ان کے ڈونیشن جو ہے وہ ڈنرس بھی ارینج کرتے ہیں، جس میں پہلے وہ پنجابی کے مشہور شاعر انور مسعود صاحب آتے تھے، ابھی بھی سنہ کے زاہد فخری صاحب آ رہے ہیں۔ جی۔ تو الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ یتیم بچوں کی کفالت کس طرح سے کرتی ہے، ان کو کتنا بینیفٹ دیتی ہے، اور ان کی تعلیم کے لحاظ سے نرسری سے لے کے اس بچے کو کہاں تک تعلیم دلواتی ہے؟ یتیم بچوں کی جو کفالت ہے اس کے لیے بڑے احکامات ہیں اور بڑا ثواب ہے۔ مطلب ہے کہ جتنے سر پہ آپ شفقت رکھتے ہیں تو جتنے بال آئیں گے اتنا ثواب ہے۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے یتیم بچوں کی کفالت کا ہمارا ایک شعبہ ہے، جس میں ہم یتیم بچوں کی کفالت کرتے ہیں۔ اس میں ہم ان کو 3200 روپیہ ماہانہ ان کی والدہ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسپیرنسی اور شفافیت، عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ان کے اکاؤنٹ میں ہم 3200 روپیہ منتھلی ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے لیے ہم ایکٹیویٹیز ارینج کرتے ہیں، اس میں ان کے لیے ہم ان کی تربیت کا خیال رکھتے ہیں، تاکہ ہم ایک پراپر ٹرینر بلاتے ہیں، اور اس میں خواتین کا علیحدہ انتظام ہوتا ہے، بچیوں کے لیے علیحدہ ہوتا ہے، اور بچوں کا علیحدہ پروگرام کرتے ہیں۔ تو اس میں ہر لحاظ سے ہم خیال رکھتے ہیں۔ ان کے لیے ہم ریفریشمنٹ کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے لیے اچھے کھانا جو ہم خود کھاتے ہیں وہ ان کے لیے ہم ارینج کرتے ہیں، اور ان کے لیے ہم ٹرانسپورٹ یعنی ان کو کرایہ بھی دیتے ہیں، تاکہ وہ جب بھی ہمارے پروگرام میں آئیں تو ان کو ہم کھانا بھی دیں اور ساری چیزیں دیں۔ تو اس وقت بھلوال میں ہم 41 بچوں کی کفالت کر رہے ہیں، 41 فیملیوں کی کفالت کر رہے ہیں۔
جن کو یہ ہم دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ان فیملیز کے لیے ہم نے کافی سہولیات رکھی ہیں. ان کا ہم ہیلتھ اسکریننگ کرتے ہیں، ان کی ماؤں کا، بچوں کا ہم ان کا میڈیکل چیک اپ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ان کے لیے ہم نے قرض حسنہ پروجیکٹ لانچ کیا ہوا ہے، جس سے وہ خواتین اپنے گھروں میں چھوٹے لیول پہ کاروبار کرتی ہیں اور باعزت طریقے سے اپنے گھروں میں اس کو چلا رہی ہیں. اور ان کے لیے ہم نے سلائی مشین دیتے ہیں ان کو ہم. اور اس کے علاوہ ہمارے کافی پروجیکٹ ہیں جو ہم ان کو کر رہے ہیں. ماشاء اللہ آپ نے یہ بڑا اچھا پوائنٹ پیش کیا ہے. میرے ذہن میں یہ نہیں، اچھا قرض حسنہ بھی آپ دیتے ہیں؟ جی. یعنی کہ آپ لوگوں کو پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں، نہ کہ آج ان کے پاس سے ختم ہو جائے تو کل وہ کسی اور کے آگے جا کے ہاتھ پھیلائیں. یہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے ماشاء اللہ. اصل میں الخدمت کا موٹو یہ ہے، چھپایا ہوا تھا ویسے آپ نے بتایا نہیں ہمیں پہلے کبھی. الخدمت کا موٹو یہ ہے کہ امداد نہیں روزگار. تو اس سلسلے میں ہم نے بھلوال کے تقریباً 22 جو وڈوز ہیں، جو بیوہ خواتین ہیں، ان کو ہم نے کاروبار کے لیے قرض دیا ہے. اور آپ یقین جانیں کہ اتنا خوش وہ فیملیز ہیں. مطلب پہلے وہ لوگ ڈر رہے تھے کہ ہم شاید اس کی ریکوری نہ دے پائیں، کیونکہ ہم لوگ بیوہ ہیں، نہ ہم سسرال کے ہیں نہ مائکے کے ہیں. تو جب انہوں نے اسٹارٹ کیا اور اس کو جب انہوں نے فائدہ مند سمجھا تو وہ بڑی خوش ہوئیں، اور ہمارے ڈونرز خوش ہوئے، اور اس کی ہم نے اپنے اماؤنٹ بھی بڑھا دی ہے اور زیادہ لوگوں تک ہم یہ پہنچا رہے ہیں. ماشاء اللہ اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ اور یہ بغیر سود کے ہے. ماشاء اللہ بغیر سود کے، اس میں انٹرسٹ ریٹ نہیں ہے، بالکل کسی قسم کا انٹرسٹ ریٹ نہیں ہے، اور یہ بغیر سود کے ہے اور بڑا بہترین سیٹ اپ ہے یہ. اچھا، اس میں ایک بات واضح ہوئی کہ جن بچوں کے والدین سر پہ نہیں ہیں، خاص طور پہ والد سر پہ نہیں ہے، تو الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ والد کا کردار ادا کر رہی ہے. بالکل. جزاکم اللہ جی. یہ بہت اچھی بات ہے کہ یتیم کے سر کے اوپر دست شفقت رکھنے سے جتنے اس ہاتھ کے نیچے بال آتے ہیں اتنی نیکیاں ہیں. تو یہ تو صرف ہاتھ رکھنا ہے، اور آپ نے تو ہاتھ پکڑ کے اس کو چلنے سے لے کے تو اس کو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے تک آپ لے کے جاتے ہیں. الخدمت فاؤنڈیشن ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں بہت آگے ہے. پاکستان کا کوئی ادارہ اس کا کمپیٹیٹر نہیں ہے. تو ابھی ریسنٹلی میرے خیال میں کوئی ریسرچ آئی ہے ان کے بارے میں کہ یہ پتہ نہیں جنوبی ایشیا کی سب سے پانچویں بڑی این جی او ہے، پاکستان کی سب سے بڑی اور ایشیا کی 5ویں نمبر پہ تنظیم ہے جو سب سے زیادہ کام کر رہی ہے. ویری گڈ. اچھا، اس میں اب کرونا کے اندر آپ نے کتنے لوگوں کا، یہاں پہ بلوال شہر کے اندر، کیونکہ ہم بلوال میں بیٹھے ہیں تو بلوال کی بات کریں گے، کتنے لوگوں کو آپ نے راشن دیا اور کتنے لوگوں تک آپ پہنچ پائے؟ اس کی اماؤنٹ بتا دیں کہ کتنی اماؤنٹ وہ تھی. اس میں کرونا کے دنوں میں ہم نے انیشلی جب سٹارٹ کیا تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جب ہم نے سٹارٹ کیا اور لوگوں کا اعتماد، لوگوں کا بھروسہ ہم پہ بڑھتا گیا، اور یہ اماؤنٹ اور بھروسہ 80 لاکھ روپے تک پہنچا ہے جو ہم نے بھلوال سے اکٹھا کیا ہے. اور اس کو ہم نے لوگوں کو راشن کی صورت میں لوٹایا ہے، اور ان کو کھانے پینے کی اور ان کو میڈیسن باقی ہر طرح کی سہولت ان کو پہنچائی ہے. گھروں میں، مساجد میں، ہاسپٹل میں، دفاتر میں ہم نے اسپرے کروائے ہیں، اور جو ہم الخدمت فاؤنڈیشن نے کیا، مطلب راشن سب کچھ ان کو پرووائڈ کیا ہم نے. اچھا، اس ایک بات. دوسرا، ابھی سیلاب زدہ علاقے میں الخدمت فاؤنڈیشن نے تاریخ بلڈ کی ہے. والنٹیئرز ہیں الخدمت کے، وہاں پہ انہوں نے چارپائیوں کے اوپر لوگوں کو ریسکیو کیا. تو اس حوالے سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا ان کی باقاعدہ کوئی ٹریننگ ہوتی ہے، یا پھر وہ خدمت کا جذبہ اس عروج کو پہنچ جاتا ہے کہ وہاں پہ وہ لوگ پھر اپنی زندگیوں کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کی زندگیوں کی پرواہ کرتے ہیں؟ خدمت فاؤنڈیشن کے لاکھوں رضاکار اس وقت کام کر رہے ہیں، اور کوئی بھی ہنگامی صورتحال آتی ہے، سیلاب ہو یا زلزلہ ہو یا کرونا ہو، ان دونوں میں لاکھوں والنٹیئر الخدمت فاؤنڈیشن کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے اور ایک جذبے کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے ان کی ٹریننگس بھی وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں، خاص کر جو ہمارے صحت کے شعبہ جاتے ہیں ان میں چونکہ ضرورت بھی ہے اس چیز کی، تو اس میں ہم پریفر کرتے ہیں کہ ان کو ٹرین بھی کیا جائے اور ان کے لیے ورکشاپ کا بھی ارینجمنٹ کیا جاتا ہے. اور باقی جو اس طرح کے ہنگامی صورتحال میں لوگ خالص جذبے کے ساتھ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات جناب الخدمت فاؤنڈیشن کے جتنے لوگ اس کارِ خیر میں حصہ لے رہے ہیں سب کی مدد فرمائے، سب کے حسنات کو قبول فرمائے. اس جیسے ادارے پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی بلیسنگ ہے. تو ناظرین، انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اور 17 تاریخ آپ نے بتایا جی، 16 مارچ کو یتیم بچوں کی کفالت کے حوالے سے ایک ہم بڑا پروگرام ارینج کر رہے ہیں بلوال رائل پیراڈائز میرج ہال میں، جس میں ہم یتیم بچوں کی، آپ کو پہلے بتایا کہ 41 بچوں کی کفالت کر رہے ہیں. تو ہمارا ہدف ہے کہ یہ ہم 40 سے 41 سے لے کے 141 تک جائیں، 100 مزید بچوں کی ہم کفالت جو ہے کریں. اور اس سلسلے میں ہم نے ایک پروگرام ارینج کیا ہے 17 مارچ بروز جمعرات رائل پیراڈائز میرج ہال میں، جس میں ملک کے نامور شاعر زاہد فخری صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور یتیم بچوں کے لیے ہم اس میں فنڈ ریزنگ کریں گے. تو آپ کے چینل کے توسط سے میں لوگوں سے اپیل کروں گا کہ آپ اس پروگرام میں شریک ہوں، اور اپنے رمضان میں جتنے بھی آپ کے زکوٰۃ، صدقات، عطیات ہیں وہ الخدمت فاؤنڈیشن کو دیں. الخدمت فاؤنڈیشن آپ کی امانتوں کی بہترین محافظ ہے اور لوگوں تک بہترین پہنچائے گی انشاءاللہ. جی ضرور انشاءاللہ. ناظرین، ہم اس پروگرام کو بھی کور کریں گے اور آپ کو پورا پروگرام جو ہے وہ وہاں پہ دکھائیں گے کہ الخدمت فاؤنڈیشن کس طریقے سے یتیم بچوں، بے سہارا لوگوں کی مدد کے لیے جو ہے وہ نکلی ہوئی ہے. ہم سب کو ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. والسلام.